ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں. واقعی اسلام کی مقدس شہزادیوں نے کمال کر دیا میرے عزیز. دیکھیے جب کسانوں کے لیے ایک بل لایا گیا تھا ان کے خلاف تو کسانوں نے پروٹیسٹ کیا تھا میرے عزیز، جس میں بہت سارے کسان شہید بھی ہو گئے تھے. اگر کہیں بھی کسی بھی ایک کمیونٹی کے خلاف کوئی بل آتا ہے اور وہ اس کے خلاف ہوتا ہے، اس میں اس کو نقصان ہوتا ہے بے شمار، تو اس کو حق ہے کہ وہ ان کے خلاف اگر ہے تو وہ احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، جو ہمارا سنویدھانک حق ہے. جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے کے لیے آ رہے ہیں، اس بہن کی، اس بیٹی کی ویڈیو آپ دیکھیے. اور ہم اس لیے یہ ویڈیو دکھانا چاہ رہے ہیں تاکہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں اور دیکھیں، وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہاں ہمارے اندر بھی ایک جذبہ ہے، اگر ہمارے خلاف کوئی کام ہوگا تو ہم بھی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے. آپ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہو چاہے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو، ہم سے جڑ جائیے. ہم ہمیشہ آپ کو اچھے اور سچے پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں. 5 سے 7 منٹ ہمارے ساتھ بنے رہنا. آگے ہم نے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو بتایا ہے، ایک کلام پڑھا ہے. کلام بھی سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. لیکن پہلے شروع کے صرف 5-7 منٹ ہمارے ساتھ آپ بنے رہیں. اس بہن بیٹی کی، اس بہن کی آپ آواز کو دیکھیے کس طریقے سے، کتنے جذبے کے ساتھ میں اس نے بیان دیا ہے. میں نہیں جانتا یہ ویڈیو اب کی ہے یا پہلے کی ہے، لیکن اسی طریقے سے ہماری قوم بیدار رہی تو الحمدللہ ہم بہت بڑے بڑے بل بھی واپس کروا سکتے ہیں. الحمدللہ، کیونکہ ایسا ہوا ہے، بل واپس ہوئے ہیں، لوگوں نے کرائے ہیں. کسی کے خلاف کوئی بل آتا ہے تو اس کو ہم پورا حق رکھتے ہیں اس کو واپس کروانے کا، پروٹیسٹ کرنے کا، احتجاج کرنے کا. تو آئیے اس بہن کا جذبہ دیکھیے. سوچ رہی ہے مسلمان سویا ہوا ہے، لیکن مسلمان سویا نہیں ہوا ہے. یہ بیدار قوم ہے، یہ بیدار قوم ہے. یہ جو آپ نتیجہ پیچھے دیکھ رہے ہو، یہ ایک آواز کا نتیجہ ہے، یہ ایک آواز کا نتیجہ ہے. اور ابھی تو بہت سارے باقی ہیں، پوری دعوت بھی نہیں چلی ہے نا. تو ہم پر جو قانون لایا جا رہا ہے، ہم اس کے اپوزٹ کیوں ہیں، ہم اس کا ویرودھ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھو ہماری شریعت نے ہم کو جو قانون دیے ہیں، جیسے میرے لیے میرے شوہر کے حقوق، شوہر پر میرے حقوق، میں ماں ہوں تو میرے پر بچوں کے حقوق، ان تمام حقوق سے ہم راضی ہیں. ہماری شریعت نے جو اصول دیے ہیں اس سے ہم راضی ہیں. تو ہم پر نئے قانون کیوں لادے جا رہے ہیں؟ اور سنویدھان کے مطابق ہے نا، آرٹیکل 26، 28 اور 29 کے مطابق ہمیں اپنے کلچر کو فالو کرنے کی اجازت ہے. یعنی ہر مذہب کا لوگ ہے نا، ہر مذہب کا انسان اپنے مذہب کو فالو کر سکتا ہے، وہ بھی آزادی کے ساتھ. بالکل. تو ہم کو تو ہمارے مذہب کو فالو کرنے کے لیے ہمیشہ کبھی حجاب پر ڈانٹا جاتا ہے، کبھی ٹرپل طلاق لایا جاتا ہے، کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. بار بار مسلمان ہی کیوں آ رہا ہے؟ بار بار مسلمان اس لیے آ رہا ہے کہ بے روزگاری کا مدعا پیچھے ہٹ جائے. بار بار مسلمان اس لیے آ رہا ہے کہ شکشن کا مدعا پیچھے ہٹ جائے. بار بار مسلمان اس لیے آ رہا ہے کہ عورتوں اور بچوں کی جو عزتیں لوٹی جا رہی ہے نا، وہ مدعا سامنے نہ آئے. بس مسلمان کر کے ہر مدعے کو آگے لایا جا رہا ہے، سارے مدعے پیچھے ہیں. فی الحال گجرات کی سرکار پر 3.25 لاکھ کروڑ کا قرضہ ہے، لیکن یہاں کیا لائی جا رہی ہے؟ UCC لائی جا رہی ہے. سرکار تل پاپڑ ہو رہی ہے UCC لانے کے لیے. پہلے ہمارے سارے مدعے حل کرو. کسان آج تک خوش نہیں ہے، کسان کو آج تک انصاف نہیں ملا ہے نا. تو کہا کہ تم لوگ صرف مسلمانوں پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ اور میں تو کہتی ہوں کہ جب آپ نے مدعا اٹھایا ہے نا، خود مسلمان اور دوسری قومیں اس مدعے کو پڑھ رہی ہیں. جیسے میں مثال دوں، آپ نے طلاق کا مدعا اٹھایا، سارے ہمارے ہندو بھائی بہن بھی طلاق کو پڑھنے لگے کہ طلاق آخر کیا ہے. آپ نے وقف بل اٹھایا، سنسد میں گرہ منتری خود کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں وقف کا مطلب کیا ہے. وقف کا مطلب ہے دان میں دی ہوئی زمین. یعنی آپ خود اب اسلام کو پڑھ رہے ہو. ہمیں تو بڑا اچھا لگا، اسلام پھیل رہا ہے، ہم کو تو بڑا اچھا لگا. لیکن آپ ہمارے اصل مدعے پر آ جاؤ، ہمارے اصل مدعے پر آ جاؤ کہ ہمارے جوان بچوں کو روزگار کیسے دینا ہے نا، ہمارے جوان بچے، ہماری جنریشن کو اعلیٰ عہدوں پر کیسے بٹھانا ہے. UCC ہمارے لیے ایک کالا قانون ہے. اور مسلمان کے اندر اتنے جذبے ہیں، اور وہ جذبے کی نشانی میں بتاؤں کہ مسلمان بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. تو کوئی مسلمان سویا ہوا نہیں ہے، وہ جذبات والا ہے، وہ جاگا ہوا ہے، اس کے اندر ایمان کے شعلے بھڑک رہے ہیں ہے نا. اس چنگاری کو بس آگ بنانے کی دیر ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کہا کہ دیکھو 21ویں لا کمیشن کے مطابق ہے نا، JPC نے منتویہ لیے تھے کہ UCC لانا ہے یا نہیں. تو تمام کے منتویہ یہ گئے تھے کہ UCC نہیں لانا ہے نا. اس وقت کہہ دیا تھا کہ UCC نہیں لایا جائے گا. 22واں لا کمیشن بھی
यूसीसी नहीं लाया जाएगा। तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने वाले हो, आप खुद कॉन्स्टिट्यूशन को रोंद रहे हो, आप खुद संविधान को रोंद रहे हो। हमारी बेहतरी के लिए कोई कानून लाओ, हमारी बेहतरी के लिए। और मोदी जी यूँ कहते हैं कि मैं मुसलमान औरतों को अपनी बहनें कहता हूँ, तो बहनों के लिए तो ये कानून हम तो कह रहे हैं हमें ये कानून पसंद नहीं है। तो हमारे लिए कोई ऐसा कानून लाएं कि हम सही तरीके पर सुकून से अपने मुल्क में रह सके। देखो जब भारत आज़ाद हुआ हमें पाकिस्तान वाले बुला रहे थे, लेकिन हमें तो भारत की मिट्टी में पैदा हुआ और भारत में ही दफन होना है। हम अपनी खुशी से यहाँ रहे हैं, तो हमें खुशी से यहाँ रहना। ओके पाकिस्तान वाले बुला रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान इसी हिंदुस्तान के लिए अपनी जान, आन, बान, शान सब लुटाने को तैयार है। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी संसद में कहा था, कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, कि जब भी कभी इस देश को अगर लहू की जरूरत पड़ेगी तो इमरान खान तुमसे 4 कदम आगे खड़ा हुआ मिलेगा। अय है है सुभान अल्लाह। देखिए बड़े से बड़े बिल भी वापस हो जाएंगे मेरे अजीज, अगर मुसलमान या जिसके खिलाफ भी कोई बिल आता है अगर वो बेदार रहे तो। अगर खिलाफ है तो, और सही है जिसमें सबका भला हो रहा है तो कोई मसला नहीं है मेरे अजीज। लेकिन अगर मसला पैदा हो रहा है, गलत है, ज़बरदस्ती हो रही है, तो भाई उसमें जो है हमें प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा और संविधान के दायरे में रहकर करना पड़ेगा, ताकि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। फिलहाल मुसलमानों बेदार रहने की ज़रूरत है। ये यूसीसी का जो बिल था उस मुद्दे की वीडियो है, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए दिखाया है ताकि आप, हमारे कौम का हर नौजवान, बेटियां, बेटे सब इस वीडियो को देखें, इस बहन के जज्बे को देख के अपने अंदर जज्बा पैदा करें। अभी भी हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़े तो हम बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें और अपने खिलाफ जो हमारे खिलाफ बिल आ रहे हैं उनको रिजेक्ट करने की पूरी मांगे करें। चलिए बहरहाल अभी जाना मत मेरे अजीज़, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कभी टल नहीं सकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कर्ज की अदायगी पर ताकत रखने के बावजूद टाल मटोल करना जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। किसी से कर्ज ले लिया है, अदायगी आप उसकी कर सकते हैं, कर्ज को दे सकते हैं, लेकिन फिर भी टाल मटोल कर रहे हैं तो आप उस पर जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं आप। इसको अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये प्यारा फरमान है। और कभी किसी से कर्ज लिया हो और इतनी ताकत है कि कर्ज दे सकता हूँ, पैसा रुपया आपके पास है, आप उसका कर्ज जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करें। आज 15 अप्रैल है और चांद की 16 तारीख हो गई है। अब मैं आपके समातों के हवाले एक बहुत प्यारा कलाम पेश कर रहा हूँ। पहले भी मैंने एक कलाम पढ़ा, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, इंशाल्लाह आपको भी बेहद पसंद आएगा। आइए कलाम शुरू करते हैं। बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए। सामने जलवगर पे करे नूर हो, मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो। सामने जलवगर पे करे नूर हो, मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो, तो
کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے شام امید کا اب سویرا ہوا سوئے طیبہ نگاہوں میں ڈیرا ہوا شام امید کا اب سویرا ہوا سوئے طیبہ نگاہوں میں ڈیرا ہوا بچھ گئے راہ میں فرش قلب و جگر بچھ گئے راہ میں فرش قلب و جگر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے دل کا ٹوٹا ہوا اب گینا لیے شعلہ عشق کا دور سے نہ لیے دل کا ٹوٹا ہوا اب گینا لیے دل کا شعلہ عشق کا دور سے نہ لیے کتنے گھائل ہوئے شعلہ عشق کا دور سے نہ لیے کتنے گھائل کھڑے ہیں سرے رہ گزر کتنے گھائل کھڑے ہیں سرے رہ گزر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے سدرۃ المنتہی عرش باغ ارم سدرۃ المنتہی عرش باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم
کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ آج محفل محبوب کی دھوم ہے، شان عز و کرم سب کو معلوم ہے، تو یوں لٹاتے ہوئے رحمتوں کے گوہر، یوں لٹاتے ہوئے رحمتوں کے گوہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ مقطع سنیں، کہیں سبحان اللہ۔ شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، خوف کے ہیں کھڑے وقت پر خطر ہے، خوف کے ہیں کھڑے وقت پر خطر ہے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ تو دعا کریں اللہ ہمارے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔